وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا۔ آیت نمبر ہے 49 سورہ مریم۔ قصہ چل رہا تھا جی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ جب باپ نے دھمکی دی تو یہاں سے چھوڑ کر جاتے وقت کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، سب سے کنارہ کشی کرتا ہوں۔ دعا یدعو جو ہے یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی 48 بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اس سے بھی۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، عسیٰ اللہ اکونا، امید ہے، عسیٰ امید ہے، اللہ اکونا کہ میں نہیں رہوں گا، بدعاء ربی اپنے رب کو پکار کر، اپنے رب کی عبادت کر کے، شقیًا محروم، مجھے بڑی امید ہے کہ رب کی عبادت سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہاں سے لے لیجیے گا کرسی، مجھے بڑی امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے محروم ہونے والا نہیں ہوں۔ شقیًا کو اگر ہم اعراب میں کہیں تو یہ منصوب کیوں ہے؟ بدبخت کے معنی میں ہے، ہاں یہاں محرومی کے معنی میں جی نہیں، وہ طغیانی کے معنی میں، یہاں یہ آتا ہے شقی، شقی القلب جیسے کہتے ہیں نا، جی ادھر آ جائے، یہاں تو معنی جو ہے محرومی کے معنی میں زیادہ بہتر ہے۔ جی کیا بتایا اس نے، کیوں شقیًا منصوب ہے؟ کس کا؟ اکونا کا مفعول نہیں، اکونا کی خبر، خبر۔ یہ عسا کون سے افعال میں سے ہے؟ عسا کون سے افعال میں سے ہے؟ افعال مقاربہ میں سے، کادا، عسا، کادا، قربا، اوشکا۔ یہ جو آیت ہے
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اس آیت میں سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے عقیدے میں رسوخ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان اپنے عقیدے میں سمجھوتا نہ کرے، دوسروں کی اصلاح کی خاطر وہ مشغول اور مصروف اب دیکھیے کیا آواز صحیح ہے؟ صحیح ہے تو شروع کریں، لگتا ہے جیسے ہی وقت ضائع ہو جائے گا سارا۔ بہتر ہے، چلو الحمدللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی قربانی کیا دی؟ والد کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کی رسم و رواج کی مخالفت کی، شرک کی نفی کی، اور باپ نے دھمکی دی، چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ قوم سے مقابلہ ہوا، قوم کو پھر سمجھایا، سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر مقابلہ ہوا، قوم نہیں مانی، پھر آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے ہجرت کی، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد انعامات کا سلسلہ شروع کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُمْ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی، ہم ضمیر کا مرجع گھر بھی ہے، آزر، اور قوم بھی ہے، جب سب سے کنارہ کشی اختیار کی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ جی یعبدون وَهَبْنَا لَهُ، ہم نے عطا کیا ان کو،
اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سبھی کو نبی بنایا۔ یہ بشارت دیکھیں، ڈبل بشارت ہے، بیٹے کے بھی اور پوتے کی بھی۔ اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے ہیں۔ جی یوسف تو پھر آگے یعقوب علیہ السلام کے بعد ہے نا، اسماعیل علیہ السلام اس کا پھر الگ ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، یہاں چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے نا، تو بنی اسرائیل میں جو انبیاء ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں جو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارے جو سلسلے ہیں نا بنی اسرائیل کے، عرب کے اندر جو ہے پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ صلہ ہے، اللہ نے نبوت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جاری کر دیا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، ابو الانبیاء۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا انہیں من رحمتنا اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے کیا ان کا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے کیا لَهُمْ ان کا، لسان صدق سچا تذکرہ، علیًا نہایت بلند، ان کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا۔ اور اچھا پہلی بات تو یہ جو آیت میں وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، جس کا ذکر دو کہا چکا، اسحاق اور یعقوب، ان سب کو ہم نے عطا کیا اپنی رحمت سے۔ کیا عطا کیا؟ نمبر ایک نبوت، نمبر دو ہم نے ان کے تذکرے کو بلند کر دیا، ایسا بلند کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے سلسلے کو نبوت کے ساتھ جوڑ دیا، ایک۔ دوسرا، ہر شخص یہ کہتا ہے ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی بھی کہہ رہے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی کہہ رہے ہیں ابراہیم ہمارے، مشرک کہہ رہے ہیں ابراہیم ہمارے۔ اللہ نے نفی کر دی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ شرف کی بات یہ ہے نا، سارے ہی کہیں تم ہمارے ہو، سارے کہیں، اس کو کہتے ہیں شرف۔ اور اگر کہیں تم ہمارے نہیں ہو، سارے ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر اس کو شرف نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرف حاصل ہوا، اور وہ شرف کیا ہے؟ آپ کو جو امین اور صادق کہا گیا، یہ کس کی طرف سے تھا؟ نبوت سے پہلے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے بعد میں آپ کی مخالفت کی تھی۔ تو پھر آگے سلسلہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا جوڑ دیا گیا۔ تو لسان صدق سے یہ مراد ہے خوبصورت تذکرہ، بہترین تذکرہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یہ بھی سلسلہ انہی سے جوڑ رہا ہے۔ آپ ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ برگزیدہ تھے، چنے ہوئے تھے، پسندیدہ تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے، رسول نبی تھے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا کہ مخلص، قرآن میں جو ہم کہتے ہیں نا 5 پیغمبر اولو العزم برگزیدہ جن کو کہتے ہیں، وہ 5 ہیں، ان کے لیے 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، مصطفیٰ، مجتبی، مختار اور مخلص، 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مصطفیٰ، مجتبی، مختار اور مخلص، سب کا معنی ایک ہی ہے، چنے ہوئے، چنیدہ، برگزیدہ، معزز۔ مخلص کہتے ہیں چننے والے کو، اور مخلص کہتے ہیں جسے چنا گیا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول۔ یعنی اگر یہ مخلص ہیں، چنا گیا، تو اس کے چننے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ ان کے مخلص ہوئے، جن کو اپنے لیے چن رہا ہے۔ جی جی، خلاصہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، خلاصہ بھی کہتے ہیں پوائنٹ، ایسے جو اس پوری بحث کا خلاصہ ہوتا ہے، عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے موسیٰ علیہ السلام، رسول اور نبی، اس لیے
اہل علم کے درمیان اس میں بھی آتا ہے کہ رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے یا نہیں. پہلی بات تو عمومی بات یہ کہ کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں ہے. بعض نے فرق کیا, رسول کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب ملی ہو, نئی شریعت لے کر آیا ہو, اور نبی اسے کہتے ہیں جو سابقہ شریعت ہی کی ترجمانی کرتا ہو, اسی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہے. ہارون علیہ السلام کو نبی کہا گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے, کیونکہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کو آگے تبلیغ کے طور پر پیش کیا ہے. تو اس لیے ایک قاعدہ کلیہ یہ بنا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پچھلے درس کے اندر بھی ہم نے ایک قاعدہ کلیہ پیش کیا تھا آپ کو, ایک قاعدہ صدیق لفظ پر, وہ کیا تھا؟ ہر نبی صدیق ہوتا ہے, ہر صدیق نبی نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں عموم خصوص من وجہ, عموم خصوص من وجہ. موسیٰ علیہ السلام کی سبحان اللہ ان کی نبوت کا ملنا, پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا, پھر ان کا شادی کا معاملہ, یہ سارے کے سارے ایک عجیب داستان ہے. یہ طویل قصہ قرآن میں مختلف جگہ پر پیش ہوا ہے. اپنے علاقے سے بھاگے تھے, کس لیے؟ وہ مکہ مار دیا تھا, فقضا علیہ, سبحان اللہ. تو کسی نے کہا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے, قوم آ رہی ہے پیچھے. تو یہاں سے نکلتے 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 ایک مدین پہنچ گئے, اور مدین پہنچے تو وہاں ایک جگہ, کسی جگہ آ کر تھوڑا سا آرام کیا, اور وہاں دیکھے کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں, 2 خواتین وہاں پانی بھر رہی ہیں. تو آئے اور پانی بھر کر ان کو دیا. انہوں نے جا کر شعیب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا, ایک بڑا نیک شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا, تو بھیجا ان کو لے کر آؤ. لے کر آئے تو پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں, آپ کو ہم نے بڑا ہی نیک اور صالح پایا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے شرط لگائی کہ آپ کو 8 سال مزدوری کرنی پڑے گی, اگر 10 سال کر دیں تو اچھا ہے, 8 سال شرط ہے, 10 سال پورا کر دیں تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا میری مرضی ہے, جو بھی مدت پوری کروں. حق مہر مقرر ہو گیا یہ. تو انہوں نے خدمت کی اور شادی ہوئی تو اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہوئے, اور راستے میں کسی جگہ پر جو ہے وہ ایک آگ دیکھی روشن, اس کا ذکر یہاں ہے, وَنَادَيْنَاهُ, ہم نے انہیں پکارا, آواز دی, من جانب طور الایمن, طور پہاڑ کی دائیں جانب, طور پہاڑ کی دائیں جانب, وَقَرَّبْنَاهُ, اور ہم نے اسے اپنے قریب کیا, نجین سرگوشی کے لیے قریب کیا. حتیٰ کہ قرآن میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ ایک درخت کے اندر ایک روشنی تھی, موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ قریب آ جائیں, انا ربک, ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک, اپنا جوتا اتار دیجئے, انک بالواد المقدس طویٰ, اب مقدس وادی میں ہے, طویٰ کی وادی میں, وہاں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے کا اعزاز ملا ہے, کلیم اللہ. کچھ الفاظ ہیں جو بعض کے ساتھ مخصوص ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ خلیل اللہ, اور یہ خلیل اللہ رسول اللہ بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ مشہور ان کے لیے ہوا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلیم اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ, کیونکہ ان کا اعزاز ہے وہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبیب اللہ. یہ حبیب بمانا خلیل ہی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان اللہ اتخذنی خلیلا, اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا, اگر خلیل بنانے کی اجازت ہوتی اس کے بعد تو ابو بکر کو خلیل بناتا, لیکن اب خلت ختم ہو چکی ہے, تو یہ بھی خلیل اللہ ہے. یہ محبت سے کچھ اوپر کا رشتہ ہے جی. حبیب میں جو محبوب ہوتے ہیں نا, وہ اس میں تعدد ہو سکتا ہے, خلیل میں نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے, لیکن وہ میرے خلیل نہیں ہے, مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا, بس خلت ختم ہو چکی ہے. تو یہ محبت کا لفظ محبت سے اوپر کا درجہ ہے. اور اگر محبت بھی نہ ہو, خلت بھی نہ ہو, تو اس کو عشق کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس میں محبت نہیں ہے. من جانب واحد، عربی میں اس لفظ کا جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نا کہ عاشق رسول ہے، یہ لفظ ایسا ہے عربی لغت کے اندر بھی اس کی اچھی تعریف نہیں ہے. کہتے ہیں جس کی محبت میں سرکشی آ جائے، طغیانی آ جائے، اس کو عشق کہتے ہیں. فساد، جس محبت میں فساد آ جائے، یا محبت من جانب واحد ہو، یا سرکشی آ جائے، تو اس کو عشق کہتے ہیں. اس لیے اللہ اس کے رسول کے لفظ سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیسے ہم اپنی ماں کے بارے میں کہہ سکتا ہے میں اپنی ماں کا عاشق ہوں؟ کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں کہہ سکتا. یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، کیونکہ یہ اس لفظ کا استعمال اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، ایک دفعہ صرف کیا ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لفظ محبت کا استعمال صرف قرآن میں ایک دفعہ ہوا ہے، اور وہ بھی ماں کے تعلق سے، ماں اور بیٹے کے تعلق سے. اسی موسیٰ علیہ السلام، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سمندر میں ڈال رہی تھی تو گھبرا رہی تھی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی جو محبت ہم نے ڈالی ہے نا ماں اور بیٹے کے رشتے میں، ہم اس بیٹے کی جدائیگی کے بعد اسی بیٹے سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈک کریں گے. ٹھنڈے کی اللہ نے پھر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے اعتماد اللہ کی ذات پر، توکل کامل ہو. اب موسیٰ علیہ السلام پر جب بھاری ذمہ داری دے دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کو سمجھانا ہے آپ نے، فرعون کو. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار بھاری ذمہ داری ہے، اکیلا کام نہیں کر سکتا، تو مجھے وہ اس میں سورۃ طٰہٰ میں آگے جا کر آئے گا اشریک فی امری، میرا بھائی ہے اس کو میرا شریک کر دیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یہ انداز ہے، آہستہ 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 آئے اور اپنے بھائی کو بھی، بھائیوں کے بارے میں خیر کا جو معاملہ ہے نا اس میں اپنے اقربا کو شریک کرنا چاہیے، اپنے اقربا کو. اور آج کے دور میں جو ہے، جو رشتے دار اگر کوئی پھول رہا ہے بڑھ رہا ہے تو سب سے زیادہ جلن یہی ہوتی ہے اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، ہے نا. ہاں بالکل. اچھا اس طرح یہاں یہ معاملہ ہوا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھائی کو میرے معاملے میں شریک کر دیں. نبی علیہ السلام کی بیوی ام سلمہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ شادیاں کرا رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میری بہن سے کر لیں، ویسے بھی میری سوکنے اور بھی تو ہیں، آپ کسی اور کو لانا ہے تو میں چاہتی ہوں یشارکنی فی خیر اختی، خیر کے معاملے میں اگر کوئی شریک ہونا چاہتی ہے تو میری بہن ہو. تو آپ نے فرمایا کیا بات کرتی، وہ میرے لیے کہاں سے حلال ہو سکتی ہے، حلال کہاں، دو بہن تو ایک رشتے میں جمع نہیں ہو سکتی. یہاں تو ایک اور معاملہ، وہ ربیبہ ہے میری، ام سلمہ کی بیٹی کی بات ہو رہی تھی، وہ تو میری ربیبہ ہے. تو بہرحال معاملات یہ ہے کہ جب خیر اور بھلائی کے معاملات ہو تو اس میں اپنوں کو بالخصوص شریک کرنا چاہیے. اور پھر اس میں اگر کوئی سمجھدار زیادہ ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں دانائی حکمت زیادہ ہے، اس کو آگے لانا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں ہر شعبے کے اندر اس میں ماسٹر لوگ، فہم و فراست والے لوگ، ان کو آگے لانا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جن میں صلاحیت نہیں ہوتی لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر ہم زبان ہیں، ہم لسان ہیں، ہم علاقہ ہیں، لہذا بھرتی کرتے چلے جاؤ. اب ہم نے، موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون نبی بنا کر، ان کی خواہش کو ہم نے پورا کر دیا. تو پھر ان دونوں نے فرعون کی طرف گئے اور جا کر کلام کیا. اس کا ذکر اگلی صورت میں آ رہا ہے. خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. اتنا بڑا سرکش ہے لیکن فرمایا نرمی سے. دائی کی یہ دعوت کے اندر خوبی ہونی چاہیے، انداز گفتگو میں نرمی، لطافت، مودت اور شفقت ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ آپ، ہاں کیسے آتی ہے، گڑ کھانا پڑے گا. جذبات پہ کنٹرول کریں، صبر کا دامن تھامیں. غصہ تو آتا ہے جب شرک اور کفر کی باتیں ہوں اور آپ کے حق پر آپ کو گالیاں دی جا رہی ہوں، دل بڑا تنگ ہوتا ہے. نبی الاسلام سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کو کاہن، شاعر، مجنون، ساحر، مسحور سب کچھ کہا گیا.
اتنا کہ نبی اسلام دل کے اندر بہت زیادہ گھٹن محسوس کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتا ہے کہ ان کی باتیں آپ کے دل کو بڑا تنگ کر رہی ہیں، لیکن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح بیان کرتے رہیں، حمد کرتے رہیں، سجدہ کرتے رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی عبادت کرتے رہیں اپنی موت تک۔ ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، ان کو جواب دینے کا مطلب ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، ان کی باتوں کا جواب دینے کا مطلب آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کی بندگی کریں اور حق کو بیان کرتے چلے جائیں، دشمن ختم نہیں ہوں گے۔ جتنی صداقت آپ کے اندر ہوگی اتنے دشمن آپ کے پیدا ہوں گے، جتنا اخلاص آپ کے اندر ہوگا اتنے آپ کے مخالفت میں آئیں گے، جتنا سچائی کو بیان کریں گے نا، دعوت حق اور توحید باطل کا آپ رد کریں گے، اتنا آپ کے خلاف محاذ آرائی میں لوگ آئیں گے۔ لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے تکلیف دی جا رہی تھی تو میں نے پتا کیا کہا، لقد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک فصبر، مجھ سے زیادہ تکلیف تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، انہوں نے صبر کیا تو میں صبر کیوں نہ کروں۔ تو ہمارے لیے قرآن میں جتنے انبیاء کے قصے ہیں نا صالحین کے، یہ اسی لیے ہیں کہ آپ ان کو اپنے سامنے رکھیں، دل برداشتہ نہیں ہونا۔ اب آ گیا جی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہو کانا صادق الوعد، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، سچے رسول تھے، نبی تھے، رسول تھے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، اور وہ عجیب بات یہ ہے صادق الوعد کہا ہے ان کو۔ اب ایک اور بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا زیادہ تر حصہ بنی اسرائیل میں ہے، صرف ایک نبی عرب کے اندر آئے، اور عرب کے اندر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل سے جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کی ایک وجہ جو لکھی ہے نا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے، وہ یہ ہے کہ عرب کے اندر نفاق نہیں تھا، وعدہ خلافی نہیں تھی، اور یہاں بنی اسرائیل میں اب تک اللہ تعالیٰ نے وعدہ خلافی دیکھی ہے، اتنے زیادہ وعدہ خلاف تھے۔ آپ پڑھ چکے نا مچھلی کا قصہ، 2 نمبری کرتے تھے، یہ منافقت تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ انعام میں، سورہ نام میں ہے یا سورہ اعراف کے اندر ہے کہ وہ ان کے اوپر چربی حرام تھی، چربی حرام تھی تو کیا کرتے تھے، پگھلا کر تیل بنا کر بیچا کرتے تھے، 2 نمبری۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ کہا ہے، ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے لعنتیں کی ہم نے ان پر۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمان اور زیادتیاں کرتے تھے۔ سب سے بڑا وصف بدترین اگر ان کے اندر تھا وعدہ خلافی تھی، اور عرب کے اندر کیا تھا، 2 ہی چیزیں تھی، 2 ہی چیزیں، جو کافر تھے سخت کافر تھے، جو مومن ہو گئے تو جان قربان کرنے والے ہو گئے، 2 نمبری نہیں تھی۔ اور مدینے میں جب آئے تو 2 نمبری والا گروہ پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ منافقین کیوں پیدا ہوئے؟ اثر رسو کس کا تھا؟ یہودیوں کا۔ مدینہ کے اندر 3 بڑے قبیلے رہتے تھے، تو ان میں جو بنو قریظہ ہے سب سے زیادہ غدار تھا، بنو قریظہ سے جنگ بھی غداری کی وجہ سے ہوئی تھی، تو 2 نمبری سکھائی تھی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہوا، صادق الوعدی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا، صادق اور امین، صادق اور امین۔ اس وجہ سے عربیوں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ یہ سارے سچے ہیں، جس نبی کے اولاد سے وہ بھی سچے ہیں، اور جو آئے ہیں یہ بھی سچے ہیں، اور صداقت ہی سے معروف ہیں آپ۔ اور صداقت معروف بھی کس چیز میں؟ معاملات کے اندر۔ میں آپ کے سامنے سچا ہوں، آپ کے ساتھ اچھی بات کرتا ہوں، لیکن آپ جب میرے ساتھ تجارت میں لین دین میں معاملات کرتے ہیں تو پھر میری حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یار میں تو اس کو بڑا اچھا انسان سمجھتا تھا، اس نے تو میرے ساتھ خیانت کر دی، میں نے تو تجارت میں پارٹنر بنایا تھا اور یہ تو لے کر بھاگ گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات جو حساس تھے جس میں حقیقت کھلتی تھی، وہاں آپ کی حقیقت کھلی کہ یہ امین اور صادق ہے، اور ایسی کھلی ہر مشرک یہ چاہ رہا تھا میری تجارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اپنا مال دینے۔ اور مسلمان اسی نبی کو ماننے والے
انہی دو معاملات میں فراڈ کرتے ہیں. امانت میں خیانت اور صداقت میں کذب داخل ہو چکا ہے. تجارت کرنے میں مسلمان زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے اس قدر زیادہ بدترین ہے. یعنی آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں کفار کی مثالیں دینے پڑتی ہیں کہ جاپانیوں کو دیکھ لو, فراڈ میں. تو بہت بڑا حساس معاملہ ہے. اصول تجارت کے حوالے سے بھی ایک بات ہے, جو مسلمان ہے نا ایک بھی سواری کے قابل نہیں. آج کے مسلمان ایسے ہیں, تعداد بہت زیادہ ہے لیکن اسلام کو جو چاہیے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. اس لیے کسی ہندو کا قول ہے, مطلب وہ گاندرا کیا تھا جی, گاندھی, اندرا گاندھی جو تھی, اس نے کہا تھا جب اس کو کہا گیا مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے, اس نے کہا جتنی بھی بڑھ جائے بس 313 نہیں ہونے چاہیے. اس کا معنی یہ اگر یہ وفادار بن گیا دین کے ساتھ, سچے بن گیا توحید میں ایمان میں, ختم, پھر ہم نہیں رہیں گے باقی. اس وقت دیکھ لیں جتنے مسلمانوں کے فرق ہیں ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جس پر خصوصی طور پر اس وقت جتنی بھی یہودی لابی ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے. سمجھ گیا نا آپ؟ نہیں سمجھے؟ سلفی اس وقت ان کی توپوں کا رخ اگر کسی طرف ہے تو وہ سلفیوں کی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ ان کو پتا ہے اسلام کو جاننے ماننے والے اصل یہی ہیں. ٹھیک ہے ان میں کمزوری ہے ہوگی لیکن عقیدے میں نہیں ہے. بدعت نہیں کرتے, نماز پڑھنے میں سست ہو سکتے ہیں لیکن عقیدے میں شرک نہیں ہے اور اعمال میں بدعت نہیں ہے. اور جب بھی اٹھیں گے یہی اٹھیں گے, جب بھی اسلام کا پرچم بلند کریں گے یہی ہے. اب انہی کو ختم کرنے کے لیے اب دیکھیں نا, ہم بڑے خوش ہو رہے تھے طالبان پر, لیکن سب سے زیادہ اس وقت ٹارگٹ کر کے ذبح کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے سلفیوں کو. خبر پرست ہیں وہ لوگ. ہمارا خیال وہی, ہمارا خیال. اور دوسرے میں بات وہی پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں, 5 فرقوں کا وجود ہی ان کو ختم کرنے کے لیے ہے, ان کو منتشر کرنے کے لیے. نام بتا سکتے ہیں جی؟ نہیں, ایک ہے رافضیت, ان کا وجود ہی اصل دین کو ختم کرنے کے لیے. نمبر 2 قادیانیت. نمبر 3 خوارج جن کو مختلف ناموں سے لایا جاتا ہے. نمبر 4 بتائیں جلدی سے بتائیں, صوفیت. نمبر 5 جی پرویزیت, انکاری حدیث. حدیث کا انکار کر دیا دین ختم ہو گیا نا. یہ 5 دیکھیں, یہ 5 فرقے وہ ہیں جن کا وجود ہے ہی اسلام کی اصل صورت کو مسخ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بقیہ جو ہمارے ہاں بہت سارے فرقے آپ کو نظر آتے ہیں یہ بیچارے معصوم ہیں, غلطیوں کا شکار ہیں, کوئی کسی غلطی میں کوئی, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ان کا وجود اسلام دشمنی پر ہے. نہیں, اسلام دشمنی پر نہیں ہے, اسلام کو سمجھنے میں غلطیاں ہو چکی, محبت میں غلوف ہے, لیکن دشمن نہیں ہے اسلام کے, لیکن یہ دشمن ہے. اور ان کی جڑیں جو ہے نا یا تو لندن سے یا کینیڈا سے ہیں یا برطانیہ سے یا امریکہ سے ہیں. جی جی, وہ کینیڈین جو ہے ہمارا ماشاءاللہ, وہ مولانا رومی والا جو درود پڑھ کے آسمانوں پہ اوپر چلے گئے تھے. جی جی بالکل.
اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت کیا بیان ہوئی؟ صادق الوعد. دوسری کیا بیان ہوئی؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے. 4 صفات. یعنی اگر آپ کو امت محمدیہ میں شمولیت پر فخر ہے تو آپ کو صادق الوعد بننا ہوگا. آپ نمازی بنیں، نماز کی دعوت دیں، آپ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کی تبلیغ کریں، اور ایسا بن جائیں کہ رب سے آپ راضی اور رب آپ سے راضی ہو جائے. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور اس لیے سب سے زیادہ ایک دعا کی بڑی فضیلت ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. ہم اس کو پڑھتے ہیں مزے سے، لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ راضی ہیں یا نہیں اللہ سے. اگر راضی ہیں تو اس کے احکامات پر عمل کریں، دین پر راضی ہیں تو دین میں ادخلوا فی السلم کافہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں تو آپ کی اتباع کا حق ادا کرتے ہیں. پھر نبی الاسلام یہ جملہ سنتے تھے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، خوش ہو جایا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی الاسلام گھر میں بہت زیادہ ناراض تھے، چہرے پر سرخی چھا چکی تھی جسے انار نچوڑ دیا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے بیٹھے، صحابہ کرام سناٹے میں تھے. عمر فرماتے ہیں کہ آج ایک جملہ کہوں گا اللہ کے رسول مسکرا دیں گے، اور یہی کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. نبی الاسلام کا غصہ ختم. اتنا خوبصورت جملہ ہے یہ، جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراضگی ختم کر لیتا ہے. تو سب سے خوبصورت بات یہ ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا ہے. سب سے زیادہ آسان. دنیا میں ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور راضی نہیں ہوتے. اب اندازہ لگا لیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، سب سے زیادہ بندہ محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ گھر والوں کے لیے کرتا ہے نا. بیوی بچوں کو سکھ چین درد سے بچانا اچھا، لیکن بیوی راضی ہو جاتی ہے لیکن راضی نہیں ہوتی. ایک دفعہ یعنی آپ نے بڑی مشکل کر کے 10 سال کے بعد آپ نے راضی کیا، لیکن کسی ایک وجہ سے آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا ایک جگہ. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث میں اپنی پسندیدہ کے نہیں، میں حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس میں سن لیں، پہلے بات میری مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر اپنے تحفظات پیش کیجیے گا. دیکھیں ایسا حدیث میں ہے کہ وہ ناشکری کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم مسواک بھی، اتنی بڑی ذات اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، سنت سمجھ کر کے مسواک کرو گے، اللہ کہتا ہے میں تب سے راضی ہو جاؤں گا. ایک مسواک سے، یار اتنی بڑی ذات ایک مسواک سے راضی ہو رہی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضامندی تھوڑی سی سب سے بڑی چیز ہے، تھوڑی سی رضامندی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. اگر آپ کی زندگی کا آخری عمل بھی ایسا ہو کہ وہ اللہ کی پسند والا بن جائے تو اللہ سب پرانی زندگی کو دیکھے گا ہی نہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، وہ جنگ احد میں پہنچے اور شہید ہو گئے، کوئی عمل نہیں کیا. الفاظ کیا ہے صحیح بخاری میں؟ عمل قلیلا اجیر کثیرا. تھوڑا سا عمل کیا، بڑا اجر پا گئے. اختتام رب کی رضا پر ہوا ہے. ایسا کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، داڑھی رکھ لی وہ ناراض ہو جائے گا، برقع پہن لیا وہ ناراض ہو جائے گا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی لوگ کیا بولیں گے. اس وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں، شادی میں سادگی اختیار کر لی، لوگ کیا باتیں کریں گے، اگر تیجا نہیں کیا تو لوگ کیا بولیں گے، 10واں نہیں، سالگرہ نہیں منایا، مطلب کیا دکیاں نوس ہو. اس وجہ سے ہم مجبوراً کر لیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے. جبکہ بات یہ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ الخالق، جس مسئلے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں آپ ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے ناراض، اللہ ناراض نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ ہماری منزل اللہ کی ذات ہے. اس کو ناراض کیا تو پھر باقی بچا کیا ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، من ابتغى رضا الناس بسخط اللہ، جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ کو ناراض کر کے، انجام یہ ہوگا اللہ بھی ناراض لوگ بھی ناراض. خوش ہو ہی نہیں سکتے بھائی، کیسے ہو سکتے ہیں. اور وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ،
اللہ کو راضی کر لیا، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے میں بھی راضی ہو جاؤں گا اور لوگوں کو بھی بلا کر راضی کر دوں گا. کیا چاہیے اور؟ کس صحابی کا نام، کس صحابی کا نام پوچھ رہے ہیں آپ؟ اور صحابی کا نام میرے علم میں نہیں ہے، یاد نہیں ہے مجھے. اچھا صرف نماز آپ نے نہیں پڑھنی، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا کہ مادم تو حیا، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، زکات بھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آئے، بیوی سو رہی ہے، آپ نماز کے لیے نہیں کہہ رہے اس کو. آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے بچے کھیل رہے ہیں، چلو کیا کھیلنے دو ان کو، آپ لے کر نہیں آ رہے ان کو. حکم دینا ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تھا، فرض نہیں ہم روزہ رکھواتے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ بچے بھوک سے بلکتے تھے کھلونے دے دیتے تھے ان کو، کھلو، ٹائم پاس کراتے تھے، روزہ رکھنا ہے تم نے. رمضان المبارک کی راتوں میں بچوں کو جگاتے تھے، جو نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا جگاتے تھے. سارے سو رہے ہیں، قوم ہی سو رہی ہے پوری. ڈرامے دیکھ دیکھ کے ڈرامے باز بن گئی ہے قوم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہ کان صدیقا نبیا، سچے نبی تھے. انبیاء کی میراث جو ہے نا، انبیاء کی میراث سب سے افضل ہے، اور ان کی میراث میں علم ہے، اور اس علم کی بنیاد سچائی ہے. علم حاصل نہیں ہو سکتا جب آپ اپنی ذات کے ساتھ سچے نہ ہو. ہم علم حاصل کرتے ہیں، اچھا یہ آیت زبردست ہے، اس کو جا کے سناؤں گا، سٹیٹس لگا کر اس کو بتانا ہے، یہ اس پر پوری اتر رہی ہے. ایسے کرتے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے 4-5 ٹارگٹ، اس پر ہمارا خود کا عمل نہیں ہوتا، لیکن ہم ٹارگٹ کر کے دوسروں کو بتا رہے ہوتے. اچھی بات ہے، یہ تو ہے نا، پہلے آپ کی ذات ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کی ذات ہے. لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس آیت کو آپ آگے شیئر کر رہے ہیں، اس آیت کا مصداق آپ بن چکے ہوں. ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں. جی بالکل بالکل. آج کل تو سردیوں کی راتیں ہم ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر لوگ گلیوں میں کونوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آگ سیک رہے ہوتے ہیں، پوری رات جاگیں گے، ہلا گلا کریں گے، اذان فجر ہوئی جا کے سو جائیں گے. شرم نہیں، وہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جی ہاں. ہاں بظاہر تو انسان ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند کیا اعلی مقام پر. ہم نے اسے بلند کیا بلند مقام پر، یعنی اٹھا دیا بلند مقام پر. ہم نے رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا. ہم نے انہیں بلند کیا مکانن علیہ، اونچے مقام پر. مطلب کیا ہوا؟ ہم نے ان کو بھی بہت ہی اعلی مقام دیا. وہ اعلی مقام کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں. آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں. نوح علیہ السلام کے، یا یہ نوح علیہ السلام کے دادا ہیں یا نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں؟ یہ کن کو؟ اللہ علم، میں نے سنی نہیں. ویسے یہ بات تو ہے کہ قوم انکار کرے گی، لیکن اس انکار پر گواہ اللہ نے کس کو بنانا ہے؟ امت محمدیہ کو. اچھا اس کا ایک مفہوم مفسرین نے لیا ورفعنا کا، رفع الی السماء، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. جی ادریس علیہ السلام کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھا لیا گیا، لیکن اس پر کوئی بھی نصاً مستند کوئی بھی حدیث نہیں ہے. اسرائیلی روایات ہیں، وہ روایات بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے.
ایک آیت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. اولئک الذین، یہ ہے وہ لوگ جن کا ذکر ہوا انبیاء کا. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین، انبیاء میں سے. من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ. کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے تھے وہ کون تھے؟ اہل ایمان. ان کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وَإِسرائیل، اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اسرائیل سے مراد یہاں کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی. وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو چنا. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں منعم علیہم، ان پر انعام ہوا. اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے رحمان کی آیات. خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. خر، گر جانا. وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں. وبکیا، اور وہ روتے ہیں، روتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر خشیت کا طاری ہونا، خوف کا طاری ہونا، یہ اہل ایمان کی صفت ہے. قرآن انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا. دل ڈر جاتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا، بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی وہی لوگ ہوں گے جن کو قرآن کا مطلوب اور مقصود معلوم ہو. مگر نہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، وہ جہنم کا بیان ہو رہا ہے تو کہہ رہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حالانکہ اس کی وہ پھینٹی لگ رہی ہے وہاں پر. تو وہ میں نے اور بھی بتایا تھا. اچھا، ترجمے کے بعد آپ کی تلاوت کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، خشیت. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وجہ ایک ہی ہوتی ہے، ان کو ترجمہ معلوم نہیں ہوتا. امام لمبی قرات کر رہا ہے اور پیچھے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہے نا. ورنہ تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ترجمہ ہے تو وہ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، کبھی جنت کا نظارہ کر رہے ہیں، کبھی جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں. امام صاحب کو خود پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، مقتدیوں کو کیا پتا ہوگا. نکالا نہیں ہے، بلکہ وہی نا، درمیان میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات سوال اٹھا ہے کہ قرآن میں ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، تو کیا ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے؟ تو ایمان کا تعلق جب اعمال سے ہے تو اعمال زیادہ ہوں گے تو ایمان بڑھے گا، جب عمل کم ہے تو ایمان بھی کم ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا، جن کا دعویٰ یہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے. امام بخاری فرماتے ہیں میرے پتہ نہیں کتنے مشائخ ہیں، ان میں سے میں نے ان مشائخ سے علم حاصل نہیں کیا جو اعمال کو ایمان کا حصہ قرار نہیں دیتے. تو یہ آیت، اس کو آیت سجدہ کہتے ہیں، آیت سجدہ. تو قرآن کریم کی جو سجدے کے مقامات ہیں وہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 15. شوافے کے نزدیک 15، احناف کے نزدیک 14. 15ویں سورہ حج میں لکھا تھا اند شوافے، شوافے کے نزدیک سجدہ، ہمارے یہاں نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک حدیث ہے نا، ہمارے یہاں حدیث تھوڑی، ہمارے یہاں فقہ ہے. عجیب منطق ہے. اچھا، یاد رکھیے کہ قرآن کے جو سجدے ہیں یہ واجبی نہیں ہے، فرضی نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، آپ نے سجدہ تلاوت آیا، آپ نے سجدہ نہیں کیا بھی اور نہیں بھی کیا، تو اس لیے کہتے ہیں یہ مسنون ہے. سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے. سجدہ تلاوت کے لیے کہ اب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں بس، اور دعا پڑھ لیں. دعا کیا ہے؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اگر یہ نہیں آتی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ہے نا، آسان ہے نرسری کے بچوں کے لیے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.